بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. قبلہ آئیے پلیز آ جائیے آپ. قبلہ ذوالفقار صاحب قبلہ. قبلہ آپ ادھر ہی بیٹھ جائیے. آ جائیے تھوڑا لباس. ادھر سے ادھر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم معظم علماء کرام،
آج یہاں پر جمع ہونے کی غایت تمام علماء و خطبائے ممبئی و اطراف ممبئی کا آج کا یہ اجتماع ہمارے ملک ہندوستان اور یہاں پر ہونے والی منافرت اور منافرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وسیم رضوی، جس نے گزشتہ برسوں سے اب تک اسلام دشمنی کی تمام حدیں پار کر دیں اور اسلام دشمن طاقتوں کی آغوش میں بیٹھ کر جس طرح سے اس نے شتم قرآن اور اہل بیت رسالت رسول اور آل رسول کیا، یقیناً وہ شاتم رسول اور شاتم قرآن ہے۔ اسی کو لے کر آج مسجد ایرانیان کے اس حسینی ہال میں ہمارے تمام محترم علماء کرام مجتمع ہوئے ہیں اور آج اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے احتجاج کے ذریعے ملک و ملت اور موجودہ حکومت اور مشنری کو انتباہ دے رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ ایسی طاقتیں ملکی سالمیت اور مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ مذہب کوئی بھی ہو، سرکار ختم مرتبت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ دوسرے مذاہب کے احترام کی دی ہیں۔ احترام ہر حال میں باقی رہنا چاہیے۔ نظریاتی اختلافات ہر دور میں رہے ہیں، لیکن نظریات کے اختلاف کو مذہب کی بنیاد بنا کر جس طرح سے آج ہمارے ملک میں نفرت اور منافرت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ تشویشناک ہے۔ علماء کرام پر مجھ سے زیادہ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اس کے پس پشت جو طاقتیں کار فرما ہیں وہ صرف ہندوستان میں بسنے والی اسلام دشمن طاقتیں نہیں ہیں، بلکہ عالمی اسلام دشمن طاقتیں ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر یہ کھیل کھیلا ہوا ہے اور یہ پروپیگنڈا کرنے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ ہندوستان جو تمام مذاہب کا ایک گلدستہ ہے، آج اس کو جبکہ عرب پہلے ہی سے پورا امریکہ اور اسرائیل کی زد میں ہے، عربوں کے حالات ظاہر ہیں، روہنگیا میں جو ہوا مسلمانوں کے ساتھ وہ ظاہر ہے، اور جو حالات آج وسیم رضوی کو لے کر کے ہندوستان میں کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہندوستان کی ہمارے برادران وطن کی اکثریت کے کچھ غداروں کو نکال کر اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے۔ اسے پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ہم اس سے آگاہ نہیں ہوئے اور ہم نے آگاہ نہیں کیا برادران وطن کو، تو وہ عالم ہوگا کہ روہنگیا جیسا کھیل ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی عرب ممالک کے علاوہ بر صغیر میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، یہ اسی پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہے۔ لہذا اسی صورت میں آج علماء کرام کا یہ اجتماع اسی بات کے لیے ہے کہ سب سے پہلے علماء کرام نے انفرادی طور پر جگہ جگہ اپنے طور سے اس منافرت کا محبت کے ذریعے مقابلہ کیا اور اسلام کے اس پیغام محبت کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو اسلام نے وسیع القلبی کے ساتھ تمام ادیان عالم کو جو ہے وہ احترام بخشا ہے۔ لہذا ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارے مذہب کے خلاف اس طرح کی گفتگویں ہوئیں تو ہم خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتے، جو آج کا یہ اجتماع اسی بات کا اعلان ہے۔ آج مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شعر میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ ستم تو یہ ہے ہماری صفوں میں شامل ہیں، ستم تو یہ ہے ہماری صفوں میں شامل ہیں، چراغ بجھتے ہی خیمے بدلنے والے لوگ۔ یہ خیمے بدلنے والے لوگ ہیں۔ وسیم رضوی نے سب سے پہلے ہمارے مسلمانوں کے درمیان رہ کر پہلا کام جو کیا وہ مسلکی اختلافات کو ہوا دی، دیوبندیت، بریلویت، شیعت اور دیگر مکاتب فکر کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر صحابہ کرام کی توہین کی،
مسلمانوں کے خلفائے راشدین کی توہین کی، اسی طرح ہوتے ہوتے جب اس کا بس وہاں نہیں چلا تو وہاں سے نکل کر کے وہ جا کر کے ایک مٹھ میں بیٹھا، ایک پوجا کی، اور پوجا کرنے کے بعد سے مسلسل آج جو اس کے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح سے آج اس کے ساتھ لگ کر کے طاقتیں کام کر رہی ہیں، آنے والے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ کھلم کھلا دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس کے تحفظ کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا یا چھیڑا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ خود ایک ملک کے آئین کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا ہم سب سے پہلے اس ملک میں رہ کر اپنے ملک کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کریں گے ہم نہ کہیں جذبات سے کام لیں گے اور نہ کہیں قانون شکنی کریں گے، بلکہ ہمارے ملک کے قانون میں ایسی تمام تر دفعات موجود ہیں کہ جس کو لے کر کے ہم ایسے انسانوں کو کچل بھی سکتے ہیں اور ایسے نظریات کو پامال بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ملک کے آئین کو سامنے رکھ کر کے کرنا ہے، تاکہ آنے والے وقتوں میں جب بھی تاریخ لکھی جائے تو یہ بات بھی دہرائی جائے کہ ہم نے جہاں اسلام اور اسلام کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے، وہیں اسلام کے حکم پر اپنے ملک کے قانون کا بھی احترام کیا ہے، اور اس ملک کے قانون کے ساتھ ہم اپنی یہ جو ہے بات جاری رکھیں گے، اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جاری رکھیں گے کہ جب تک یہ کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے اور جب تک ملک سے اس طرح کی چیزوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ آئیے علماء کرام کی موجودگی میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند گفتگویں میں نے صرف اور صرف آج کے مقاصد کے حوالے سے کی۔ ہمارے درمیان آج ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شوکت عباس نقوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مقداد خان صاحب قبلہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام جو صرف علماء کرام آج یہاں مجتمع ہیں۔ میں ایسے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس موقع پر اپنے پیغام کے ذریعے ملک کے عوام تک، برادران وطن تک، ہمارے علماء کے ذریعے جو پیغام پہنچنا چاہیے، جو تاثرات کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ کے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ و کعبہ سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں، اور یقیناً اشتباہ مجھ سے ہوا تھا۔ بہرحال ذوالفقار ہر حال میں ذوالفقار ہے، چاہے وہ دست حیدری میں ہو، دست حسن میں ہو، دست حسین میں ہو، ذوالفقار بہرحال ذوالفقار ہے۔ میں گزارش گزار ہوں قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دیکھیں، مجھے دو بات خالی اس جلسے میں آنے کا مقصد اور ایک بات رسول اللہ کے تعلق سے کہنا ہے۔ کسی بھی ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، وہ ہمارا ہندوستان ملک ڈیموکریسی ہے، اس کے بنیادی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق رہنے کا حق ہے، اور کسی کو دوسرے مذہب کے بنیادی چیزوں کو جھٹلانے کا حق نہیں ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ آپ اختلاف ڈالو اور حکومت کرو۔ اچھا، ہمیشہ مسلمانوں کی بدبختی یہ رہی ہے کہ وہ چاہے جتنا جو ہے اتحاد کی بات کریں گے، جب الیکشن آئے گا تو اختلاف کی بات ضرور کریں گے۔ یو پی کا الیکشن ہے سامنے، اور انہوں نے جو کیا ہے وہ شاید ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ آپ سے اور مجھ سے بہتر شاید تجزیہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم
اگر جیتنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کیا کریں، مسلمانوں کو الگ کر دیں اور ہندوؤں کا دھویکرن کروا لیں۔ بس اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک ایسے مہرے کا استعمال کیا ہے۔ حقیقت میں وسیم رضوی کوئی چیز کا نام نہیں ہے، اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں وہ اس اتنی بھی اہمیت کا حامل نہیں کہ اس کا پوسٹر لگا کے ہم کٹ لگائیں، اتنا بھی اس کے ویلو نہیں ہے۔ اور واقعاً اگر آپ جو ہے نا اس کو 2-4 سوشل میڈیا میں کمنٹ مل گیا تو سوچے گا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس کی فکر جو ہے، جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مردہ لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے عقیدے کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم جس رسول کو مانتے ہیں اسی رسول پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنی اور اپنی اولاد، اپنے بزنس سے زیادہ رسول اللہ اور ان کی اولاد سے محبت نہ ہو تو مومن نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں ہم کی بنا پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں کی ذات سے، اپنی دولت، اپنی جائیداد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے۔ یہ محبت کا ہی تقاضا ہے کہ جب کوئی رسول اللہ پر انگلی اٹھائے گا تو اس سے رسول اللہ پر انگلی نہیں اٹھائی ہے، اس سے ہماری ذات کو چیلنج کیا ہے۔ جب کسی بھی ذات کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کا ایک فطری ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ فطری ری ایکشن کیا ہے کہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہم اپنی آواز بلند کر سکتے۔ آج یہ اجتماع بس اسی لیے ہے کہ ہم اپنی آواز ان مہرے کے پیچھے جو لوگ ہیں ان تک یہ پہنچا دیں کہ اگر آپ رسول اللہ کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے مذہب میں اتنا بھی نہیں کہ کوئی چیز ٹارگیٹ کا لائق ہو۔ تمہارے پاس تو نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو تم رسول اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر بالکل اسی طرح چاند پر تھوکنے کی کوشش کر رہے ہو، اور تھوکنا تمہارے منہ پر ہی آنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری طرف سے یہ احتجاج خود یہ بتانے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے ہے کہ ہم اپنی ذات پر حملے کو تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی ذات پر ہرگز اس طرح کی چیز برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب حیدری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور بس ایک آخری بات کہہ کے کہ میں جس طرح محبت کرتا ہوں آپ سب اسی طرح محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے۔ آنا ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے دل پر اس نے چوٹ پہنچائی ہے۔ اور دیکھیے اس کا ایک منطقی جواب ہے کہ وہ اتنا لائق نہیں ہے کہ وہ کتاب لکھ سکے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چند صفحے کا ایک صفحہ لکھ سکے، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ دشمنان اسلام کی ایک لابی ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کیا کریں، جھگڑا کروا دیں، فساد کروا دیں، لوگوں کو تباہی کے دہانے پہ ڈال دیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ جواب دینا۔ جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اگرچہ کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں، مسلسل اس کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ایک اجتماعی جواب کی بھی ضرورت ہے اور انفرادی جواب کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ ہم آئندہ جو ہے اس طرح کی کوششوں کے لیے ایک ساتھ کام کریں گے، اور انشاءاللہ اس طرح کے آئندہ بھی ہونے والے حملات کے لیے پہلے سے آمادگی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی مدد رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب اپنے خیال کا اظہار فرما رہے تھے۔ یقیناً ہمارے جذبات مجروح ہیں، اور جو آپ نے رسالت مآب سے محبت کا حوالہ دیا وہی محبت ہماری مرکزی فکر ہے، ہمارا منبع حیات ہے، اور ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اس ذات والا صفات پر، اس لیے کہ رسالت مآب کے بعد جس سلسلے سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے حکم پر اور قرآن کے حکم پر،
وہی منبع ہیں، وہی سب کچھ ہیں، لہٰذا ہم کسی عالم میں بھی شان رسالت میں گستاخی کو کسی بھی زبان سے برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیے حضرات، اب ہم گزارش کریں حجت الاسلام مولانا سید مولانا مقداد خان صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قبلہ شباب حیدر صاحب اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار اشعار کے ذریعے فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضی امام صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم عزیزو، یہ مجھے تیاری تو نہیں ہے لیکن نبی کے دشمن کے لیے بولنے کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی جی۔ تو عزیزو، ہم جو جمع ہوئے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت محمد موجود ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ محمد کو نہیں مانتے، وہ آئیں اور دیکھیں کہ اگر ہمارے قوم کا ایک فرد ایک بدجملہ استعمال کرتا ہے تو ہم اسے اپنے شیعت ہی سے نہیں بلکہ ہم ان کی نسل پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ جیسے شباب بھائی نے کہا کہ وہ شیعہ ہی نہیں بلکہ وہ انسان بھی ہے، یا کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں ہم مل کے ایک جملہ کہہ دیں، ہر وہ شخص جو نبی کو جس دور میں برا کہا ہے، ذلیل ہوا ہے، چاہے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا آج نبی کی شان میں گستاخی کی ہو، ہم کل کے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، آج نبی پر تہمت لگانے والے، نبی کو برا کہنے والے پہ بھی لعنت کہتے ہیں۔ آئے ہم سب مل کے کہیں، وسیم مرد آباد، وسیم 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 وسیم، لعنت ہو وسیم اور وسیم جیسی شخصیتوں پر، جو لعنت ہو وسیم اور وسیم جیسی شخصیتوں پر، اور آج بھی جو وسیم جیسے لوگوں کو حمایت کر رہا ہے اس پر بھی لعنت ہو، چاہے وہ جس شکل میں ہو۔ ہم شکل کے پجاری نہیں ہیں، ہم شخصیت کے پجاری ہیں۔ ہم اسے دوست رکھتے ہیں جو محمد و آل محمد کو دوست رکھتے، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو محمد و آل محمد سے نفرت کا اظہار کرے۔ وسیم کل بھی لعنتی ہے، آج بھی لعنتی ہے اور قیامت تک لعنتی رہے گا۔ یا وہ اس اپنے عمل سے توبہ کرے یا دائرہ اسلام سے خارج تو ہو ہی چکا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وسیم رضوی کو شیعہ ہی نہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک درندہ صفت انسان ہے جو ہماری قوم میں آ کے تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل بھی ہم محمدی تھے، آج بھی ہم محمدی ہیں اور انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک محمدی رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرما رہے تھے اور یقیناً یہ پیغام ہے جو ہم سب کو بہت مختصر سے لفظوں میں انشاءاللہ ہمارا یہ پیغام جو یہاں پر لائیو بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی یہ جائے گا، یہ تمام علماء کرام کی طرف سے، جیسا کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ تمام علماء و خطباء ممبئی کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ لہذا اب میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام مولانا محسن ناصری صاحب مدد لہ سے کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔
सबसे पहले मैं बारगाह इमाम ज़माना में तस्लियत पेश करता हूँ कि उनके जद की शान में तौहीन हुई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है हम और आपके लिए और दुख का मकाम है। और ये जो जलसा हुआ है ये तमाम उलमाए कराम की बेदारी का सबूत है। और हम ये चाह रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि उलमाए कराम यहाँ जमा हुए हैं तो इस प्रोग्राम का, इस इजलास का, एक एहतजाजी जलसे का एक फ़ायदा ये हो कि हम सब लोग एक होकर जितने मराजे क़ुम नजफ़ हैं उनको मजमूई तौर पर इस मलून के मुताल्लिक़ लिख कर उनके इर्तिदाद का फतवा मंगाएं। ये काम हम लोग इस वक्त कर सकते हैं। कम से कम हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि हम एक तरह से पैगंबर की शान में ताज़ीम व तकरीम का ये एक तरीक़ा है हमारी तरफ से। और वाक़यान एक पहलू ये है कि आज वसीम जैसा लानती पैगंबर की शान में बड़ी आसानी से तौहीन कर गया। दूसरा मसला जिसके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, वाक़ई हमारे मुआशरे में जितना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में काम हो रहा है उतना ज़्यादा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जवानों को बेदार करें। उनकी अज़मत को न सिर्फ़ मुसलमानों में, न सिर्फ़ शियों में, बल्कि गैर मुसलमानों तक भी ये पैगाम पहुँचाना अब हमारा फ़र्ज़ है कि पैगंबर की ज़ात क्या है, पैगंबर की शान व अज़मत क्या है। वो नबी जिसे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, वो नबी सिर्फ़ शियों का, सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे आलमीन के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो शख्स ऐसा दरीदा दहनी करे और इतने करोड़ों मुसलमानों के दिलों को दुखाए, वाक़ई अफसोसनाक है। और आप सभी लोग काबिल मुबारकबाद हैं इस काम के लिए कि बड़े शौक़ से आए, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह आप सबके ज़हमत को कबूल फ़रमाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहसिन नासिरी साहब इमाम मस्जिद ईरानियान आपसे मुखातिब थे। आज यकीनन हर दिल मजरूह है और जो हालात हैं ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये मुनाफिरत नस्लों को अपनी जद में न ले ले। हालांकि मौलाना सैयद रज़ी इमाम साहब ने अभी फरमाया कि ये कोई पहला मौका नहीं है। 1400 बरसों से अब तक तकरीबन 350 से झूठे दावेदार रिसालत पैदा हुए हैं। इसने तौहीन रिसालत फरमाई है और ऐसे में आपको इल्म है कि हमारे यहाँ फतवा मौजूद है कि शातिम रसूल वाजिबुल क़त्ल है। उलमाए कराम की तरफ से फ़कत इतना ही दोहराया जाएगा कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए ऐसे फतावे मौजूद होकर इस बात की दलील दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमने चूँकि हमेशा अपने मुल्क के संविधान और कानून के तहत अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाया है, इसलिए हम उसको पेश नज़र रखते हुए इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए जो सज़ा तजवीज़ की गई है वो कत्ल से कम नहीं है। लिहाजा आइए, हमारे बीच अभी जैसा कि इत्तला मिली है कि हमारे भारत और मुल्क हिंदुस्तान का कानून लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने भी अपना नुमाइंदा यहाँ भेजा है। जाहिर है कि वो इस बात की दलील है कि आज हमारे मुल्क में कानून की गुफ्तगू करने वाले और कानून पर चलने वाले लोग भी मौजूद हैं। और ये भी हकीकत है कि हमारे बरादरान वतन की पढ़ी लिखी अक्सरियत भी इस बात को जानती है कि ये मुनाफिरत फैलाने वाले चंद लोग हैं कि जो अपने मकसद के हुसूल की खातिर ये काम कर रहे हैं। आज यूपी का इलेक्शन भी सामने है और ये जानते हैं कि ऐसे में मुनाफिरत ही उन्हें कामयाब कर सकती है। चंद लम्हों की हुकूमत के लिए शख्सियतों को पामाल करके आगे बढ़ने वाले लोगों की कोई हैसियत नहीं होती है। हज़रात गिरामी क़द्र, इसलिए कि अब हम यहाँ पर मौलाना फरमा रहे हैं और यकीनन
یہ اس بات کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے کہ عوام الناس کے درمیان علماء نمونہ عمل ہوتے ہیں ان کے زمانے میں، لہذا علماء کرام کے عمل کے ذریعے عوام الناس پر اور مومنین پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ بہت دیر پا ہوتا ہے، لہذا ایسے میں ہم اس کے ارتداد اور مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کافریت اور زندیقیت کو بھی دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، لہذا ایسے میں ہم ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ بلند کریں، وسیم رضوی اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، اسلام مخالف، وسیم رضوی مخالف قرآن، مخالف رسول، لہذا ہم اس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد آج ممبئی اور مضافات ممبئی سے یہاں مجتمع ہو کر کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر ایک مٹھ اس ملعون کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے تو یہاں پوری مسجدیں جو ہیں وہ نام رسالت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی گستاخی کر رہا ہے تو ہر مسجد سے 5 وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا اس بات کی اذان دے رہی ہے کہ رسول کل بھی محترم تھے، آج بھی محترم ہیں، اور قیامت تک ہی نہیں روز محشر بھی مقام محمود پر رہ کے محترم رہے، لہذا اس بات کی جو ہے وہ دلیل دے رہے۔ آئیے حضرات، اب ہمارے بیچ کرلا جو ہمارے ممبئی مضافات کا ایک بہت بڑا مرکزی مقام ہے، کرلا جو اس وقت قلب ممبئی شمار کیا جاتا ہے، وہاں کے امام جمعہ جماعت حجت الاسلام والمسلمین مولانا عسکری صاحب مدث اللہ کی خدمت میں گزارش کی جائے، جو امام جمعہ ہیں کرلا کے، وہ اپنے پیغام سے مومنین اور دور دور تک جو ہمارے پیغامات کی ترسیل کا آج یہاں اہتمام کیا گیا ہے وہ اپنے پیغام سے ہمیں آگاہ فرمائیں، ایک صلوات کے ساتھ آپ ان کا استقبال کریں، کیونکہ درمیان میں یہ بات بھی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ابھی کل سے مجتمع علماء خطبہ نے جو اپنا بیان جاری کیا ہے اس میں ایک بہت بہترین اور زرعی جو ہے وہ ہدایت دی گئی ہے، بلکہ تمام اقوام عالم کو اور ہم سب کو اسے جو ہے وہ لائحہ عمل کی صورت میں نافذ کرنا چاہیے کہ آنے والا سال جو ہمارا 2022 کا سال ہے، اس پورے سال کو ہم معرفت رسالت کا سال قرار دیں، اور پورے سال جگہ جگہ جہاں بھی جلسہ ہو جلسات ہوں وہاں پر صرف اور صرف حضور ختم مرتبت کی معرفت کی بات کی جائے، ان کی عظمت کو بیان کرنے کی بات کی جائے، یہ فیصلہ مجتمع علماء خطبہ ممبئی نے لیا ہے۔ آئیے حضرات گزارش کریں امام جمعہ کرلا سے، آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، ان یحکم اللہ فاتبعونی۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے گا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس پیغمبر اسلام کی جو توہین کی گئی ہے وہ سب ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف کا سبب قرار پائی ہے۔ یہ صرف جو ہے پیغمبر اسلام کی توہین نہیں ہے، بلکہ اس توہین کے ذریعے سے اس نے آئے تطہیر کا بھی انکار کیا، اس نے آئے بلغ کا بھی انکار کیا، اس نے حدیث ثقلین کا بھی انکار کیا۔ وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کا مسئلہ ہے، یہ اہل بیت کا مسئلہ نہیں، اہل رسول کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آئے تطہیر کی توہین ہے، مخالفت ہے۔ پیغمبر اسلام کی توہین تمام آیات کریمہ، تمام آیات الہیہ کی توہین ہے۔ پیغمبر اسلام کی توہین شیعت کی توہین ہے، پیغمبر اسلام کی توہین امام زمانہ کی توہین ہے۔ اس لیے ہم ان تمام توہین کی مذمت کرتے ہیں جو اس نے کی ہے، اور یہ جو لوگ بیدار نہیں ہیں، خواب غفلت میں ہیں، ان کو جاننا چاہیے۔ ہم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں مجلس پڑھیں، محفل پڑھیں، خطبہ دیں یا جائیں وہاں پہ بتائیں، اور اپنے لوگوں کو بھی آگاہ کریں کہ یہ صرف ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا بھی مسئلہ ہے، یہ آزاداری کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ آزاداری پہ اس نے حملہ نہیں کیا ہے، آزاداری رسول خدا کے ذریعے سے ہے۔ اگر رسول خدا کی توہین ہوئی ہے تو آزاداری کی بھی توہین ہوئی ہے۔ وہ آزادار جو خاموش ہیں ان کو یہ بھی پیغام پہنچنا چاہیے کہ یہ آزاداری کی بھی توہین ہے، اس میں ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہم قانون کی حفاظت کرنے والے اور قانون کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، چونکہ ہندوستان کا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم شریعت کے بہت سے مسائل پر عمل کر سکیں، لیکن ہمارے خون میں بہت ہی زیادہ شدت پائی جا رہی ہے۔ ہم اپنے کو کس طریقے سے قابو میں کیے ہوئے ہیں، اپنے ماننے والوں، اپنے مسجدوں میں رہنے والے مسلمانوں شیعوں کو کس طریقے سے قابو میں کیے ہیں۔ یہ وسیم رضوی نے، ملعون نے، یہ ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے امن و امان کو درہم برہم کیا ہے۔ اس کو فوراً گرفتار کیا جانا چاہیے، چاہے یو پی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے، اس کو آزادی سے گھومنا نہیں دینا چاہیے، اس کی سیکورٹی ختم کرنی چاہیے، اس کے پر مقدمہ ہونا چاہیے۔ FIR درج ہو چکی ہے پہلے بھی، اس نے توہین کی ہے لیکن آج تک اس کے پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں ہوا یقیناً جو ہے حالات اپنے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور اس کی ساری ذمہ داری یو پی حکومت کی ہوگی، اس کی ساری ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور وسیم رضوی کو جلد سے جلد واصل جہنم فرمائے۔ حضرت علماء کرام، یہ ہم سماعت کر رہے تھے اپنے بزرگ عالم دین امام جمعہ جماعت کرلا سے۔ حضرت محترم، یہ آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ صرف یو پی اور ہندوستان تک کا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح ہم نے سوشل میڈیا پر بہت ساری پوسٹ شہید قاسم سلیمانی کے لیے اپلوڈ کی، مسجد اقصیٰ کی بازیابی اور یہودیت کے خلاف جب اپلوڈ کی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ باقاعدہ طور پر فیس بک سے بینڈ کیا گیا اور فیس بک پر لوگوں کو تقریباً 3 مہینے تک وارننگ دے کر کے اور جو پوسٹ ڈالی گئی اس کے ذریعے۔ میں آپ کو ایک اطلاع دوں کہ یہ وہی لابی ہے، یہ یہودیت بول رہی ہے ہندوستان میں سہارا لے کر۔ جس طرح سے ہندوتو کا سہارا وسیم نے لیا ہے، اسی طرح سے ہندوتو نے یہودیت کا سہارا لیا ہے جو آج فیس بک بول رہی ہے۔ پرسوں ہم لوگوں نے ممرا میں جس طرح سے بڑھ کر اپنا جو ہے معاملہ درج کرایا، وہاں شکایت کی، اس کے بعد اس کی 2 فوٹوز میں نے فیس بک پر کل اپلوڈ کی تھی۔ 24 گھنٹوں کے لیے مجھے اس پر پابندی لگائی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پوسٹ کو ہٹایا گیا یہ کہہ کر کے کہ یہ کمیونٹیز کے خلاف ہے، دوسری کمیونٹی، جبکہ ایسا کہیں نہیں ہے۔ خود ہمارے ملک کے بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی خود حضور ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ احترام ہی نہیں کرتے، یہ تو فقط وسیم ملعون کے ساتھ چند لوگ لباس اور دھاگے اور ناڑے کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ ہمارے اسی ملک میں نہ جانے کتنے ہندو بھائی ہیں جو روزہ تک رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ حضور ختمی مرتبت لائے، حضور احمد مجتبیٰ لائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کچھ کائنات کو دیا ہے آج ہمارے ملک کی اکثریت بھی اس پر عمل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مگر ہم اس بات کا منہ توڑ جواب ضرور دیں گے کہ حکومت جلد سے جلد ایسے لوگوں کو قابو میں کرے، کیونکہ ابھی ہمارے علماء کرام نے اعتراض جتایا کہ اسے رضوی نہیں کہنا چاہیے، تو میں یہی کہوں گا کہ جس طرح آج وہ مٹھ میں پوجا کر کے گیا ہے اسے گری کہنا چاہیے اور یتی کہنا چاہیے، اس لیے وہ گری ہے اور یتی ہے۔ اس نے تلک لگا کر پوجا کر کے یہ واضح کر دیا۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آج ایک ہمارے ملک کے اندر گیروا دھاری مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ بکنے والا یتی جو ہے وہ نرسنگا راؤ جو ہے وہ کر رہا ہے، نرسنگانند، وہ
لے کر کے اس نے باقاعدہ پاس میں بٹھا کر کے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا یا کسی نے چھوا بھی وسیم بھائی کی لفظ تو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بھی ایک میدان مواخات ہے. وسیم جہاں کا بھائی تھا وہاں جا کے اس کا بھائی بن چکا ہے. اب وہ بھائی اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں. فقط اتنا کہنا مقصود ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان مناظر کو، لہذا جذبات میں ہمیں نہیں بلکہ پوری قوم کو ہمیشہ یہی تلقین کرنا ہے کہ ہم آج جن راہوں سے گزر رہے ہیں اس ملک میں، اس میں ملک کے قانون کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اس کی کامیابیاں پا سکیں. یقیناً ہمارے دل کی دھڑکنوں کو گنبد خضرا میں سوئے ہوئے رسالت مآب سن رہے ہیں، ہماری نیتوں کو نجف اشرف میں سوئے ہوئے علی دیکھ رہے ہیں، ہمارے جذبوں کو کربلائے معلیٰ سے حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں، اور وہی جذبے ہمیں یہاں کھینچ کر کے لائے ہیں کہ دنیا میں جو ہے کوئی آج تک پیغمبر اکرم سے زیادہ مقبول شخصیت نہیں ملی. یہ کیا نام پیغمبر کو مٹائیں گے؟ 24 گھنٹے سیکنڈوں کی جو سوئیاں چل رہی ہیں، ہر سیکنڈ پر کائنات میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا یہ بتا رہی ہے. تم نام محمد کو نہیں مٹا سکتے تو کردار محمد پر حرف کہاں سے لا سکتے ہو؟ لہذا یہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج اللہ نے جس نے کائنات بنائی تھی، سورج اور چاند بنائے تھے، آج ہم گھڑیوں کے سہارے نہیں. جب گھڑیاں وجود میں نہیں آئی تھیں تب ہر گھڑی محمد مصطفیٰ کا تذکرہ تھا. آئیے اسی کے ساتھ اب میں گزارش کروں ہماری درمیان ہمارے ساؤتھ ممبئی کے بہت ہی سرگرم جواں سال عالم دین مولانا سید عزیز حیدر صاحب قبلہ سے. تو بہرحال میری صدائیں اسی طرح جاتی رہیں تو ایسا لگے گا کہ جسے میں پکار رہا ہوں کوئی نہیں آتا ہے. تو بہرحال یہ صدا جو ہے وہ میں ہمارے چونکہ تمام علماء خطبہ ممبئی کی جانب سے پروگرام ہے، لہذا یہاں سے جو بھی مجھے احکام ملیں گے میں اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ پابند کار ہوں اور انشاءاللہ عمل بھی کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ گفتگو سمیٹتے ہوئے آج کے مقطع جو ہے وہ جلسہ اور ہمارے بزرگ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شوکت عباس نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کی جائے کہ وہ حسینی صاحب بھی تشریف لائے. حسینی صاحب نے بھی آنے کے لیے کہا. اچھا ابھی آنے کو کہا ہے. ہمارے درمیان جیسا کہ مولانا سید وقار مہدی صاحب نے فرمایا، لیجئے صاحب کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے. حجت الاسلام مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب مدد ذیل العالی تشریف لا رہے ہیں. ہمارے درمیان قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیر محمد جعفری صاحب بھی تشریف فرمائیں. میری گزارش ہے کہ اپنے کلمات سے آج کے اس بزم علماء کو مخاطب فرمائیں. آپ حضرات مولانا شیر محمد جعفری صاحب سے ان کے خیالات کو سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. اللہ، رسول اور ملائکہ ہمارے نبی کے اوپر ہر درود و سلام بھیج رہے ہیں. ہر لمحہ درود و سلام ہمارے نبی کے اوپر بھیجا جا رہا ہے. یہ وسیم رضوی جیسے بہت آئے اور گئے. پروردگار عالم کچھ دنوں کے لیے چھوٹ دیتا ہے، جیسے کہ یزید کو چھوٹ ملی تھی. یہ بھی ایک یزید وقت ہے، تھوڑے دیر کے لیے اس کو چھوٹ ملی ہے. وہ انشاءاللہ چھوٹ کا معاملہ و مہلت کا معاملہ ختم ہو جائے گا. جیسے بہت سے واصل جہنم ہو گئے، انشاءاللہ یہ بھی عنقریب واصل جہنم ہو جائے گا. ہمیں 2-3 باتیں آج کی گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں کرنی ہے. سب سے پہلے علماء خطبہ کے روح رواں جناب کو ہم بہت تشکر کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے
تو علماء کے شانہ بشانہ جناب یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وقار صاحب جب بھی صدا دیتے ہیں کافی تعداد میں لوگ لبیک کہہ کے آگے بڑھتے ہیں ان کے حسن خلوص کے اوپر. ان کی سلامتی کے لیے پہلے ایک صلوات تو بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام معزز و علماء کرام، ہم جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں پہلے پیراگراف میں آپ کی خدمت میں عرض خدمت ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ریپبلک اینڈ جمہوریت کا ایک سورج ہے جو پوری دنیا میں بلند ہوتا ہے، وہ اس وقت دونوں اعتبار سے خطرے میں ہے. اس وقت جمہوریت کے اعتبار سے بھی اور خود بذات ملکی اعتبار سے بھی ہمارا پورا ملک اس وقت خطرے میں ہے. کیسے؟ جتنی بھی نیبر کنٹریز ہیں، ہمسائے ممالک ہیں، وہ سب کے سب اس وقت ہمارے اپوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے نیبروں کو اگر آپ دیکھیں تو چائنا گاؤں بسا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر میں، اور ہم مندر بنانے کے سلسلے میں مشغول ہیں. دوسرا، پاکستان مکمل طریقے سے اسٹرانگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد اب اس طرف آئیے سری لنکا، بھوٹان، برما، یہ سب چھوٹے چھوٹے ممالک، یہ بھی ہمارے اب دوست نہیں ہیں. ہماری پوزیشن ملک اتنی گر گئی ہے، جو کسی زمانے میں سپر پاور بننے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. نیپال جیسا چھوٹا سا بچہ وہ ہمیں آنکھ دکھا رہا ہے. جیسے کہ کسی نوجوان 20 سال کو کوئی 2 سال کا بچہ آنکھ دکھائے، ویسے ہی نیپال ہے ہمارے ہندوستان کے سامنے. ہمارے ہندوستان کی پوزیشن اتنی کمزور ہو گئی ہے اس وقت انٹرنیشنل میں کہ ہمارے بغل میں جو نیبر ہے نیپال، وہ گھس کے مارتا ہے اور آرام سے پھر اپنے ملک میں چلا جاتا ہے اور آنکھ اٹھا کے بات کرتا ہے. ہماری ملک کی انٹرنیشنل اینڈ فورن پالیسی کی طرف اگر آپ غور کریں تو کس کے اوپر آپ کود رہے ہیں؟ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اوپر کود رہے ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ میں اگر ٹرمپ آ جاتا تو شاید ہندوستان کے لیے بھلا ہوتا. شاید، وہ بھی میں کہہ رہا ہوں، چونکہ امریکہ کسی کے لیے کبھی بھلا نہیں کرتا. اب کی بار ٹرمپ سرکار جو آپ نے بولا تو وہ تو نہیں آیا. اب جو دوسرا آیا تو کیا وہ آپ کا دوست ہوگا؟ وہ تو آپ کا دوست نہیں ہوگا. لہذا اب وہ چاہے وہ 4 سال رہے یا 8 سال رہے، 100% وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یورپ کے ساتھ اگر آپ جانا چاہیں، ملک ہندوستان کی انٹرنیشنل حیثیت بتانا چاہ رہا ہوں، جا کے ہمارے دوسرے علماء کرام میں تشریف لیں، چونکہ انتظار ہو رہا تھا کہ ہم نے کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. یورپ کبھی نہیں بولتا جب تک اس کا بینیفٹ نہ ہو. یورپ کا یہ جو نیٹو وغیرہ جو انہوں نے بنا کے رکھے ہیں، وہ کبھی نہیں آگے آئیں گے جب تک ان کا کچھ بینیفٹس نہ ہو. آپ افریقہ کانٹیننٹ کو تو چھوڑ دیں، وہ کسی مراحل میں، وہ کسی مسائل میں سامنے نہیں آتے. اب آئیے آپ عرب کی طرف. عرب اتنا کمزور خطہ ہے خلیج کا کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور اپنے دفاع کرنے کے لیے اس کو کرائے کے ٹٹو منگوانے پڑتے ہیں دوسرے ممالک سے، اور وہ کرائے کے ٹٹو کے اوپر وہ جنگ لڑتا ہے. رات اسرائیل کے اوپر اگر آپ کود رہے ہیں، اسرائیل خود گھرا ہوا ہے اس وقت. حزب اللہ، یمن، سیریا، لبنان، عراق، ایران، ان کے بیچ میں، اور ابھی لبنان نے اور حماس نے جو حشر کیا ہے اسرائیل کا، وہ ہمارے ملک کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو چھوٹے سے اس گروپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ بڑے بڑے اگر کود پڑے تو پھر جناب والا کیا ہوگا. تو اب کس کے بھروسے کے اوپر ایسی پالیسی اختیار کرے؟ کیا یہ وسیم بغیر حمایت کیے حکومت کے کیا یہ کر سکتا؟ یہ کر سکتا کسی بھی قیمت کے اوپر؟
अगर आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, रिपब्लिक कह रहे हैं तो रिपब्लिकन के ऊपर हमला है, आजादी कह रहे हैं तो ये आजादी के ऊपर हमला है। चूंकि कभी भी किसी मजहब को ओपनली तौर के ऊपर इस अंदाज से हमारा मुल्क कहने की इजाजत नहीं देता। आप किधर जा रहे हैं, जरा होश के नाखून लें। हमारे घर के अंदर में अगर हमने अपने घर के अफराद को अपना मुखालिफ बना लिया तो हम घर से भी टूटेंगे और बाहर से भी टूटेंगे। बाहर की सिचुएशन मैंने आप हजरात को बता दी, जितने दूर तक मेरी आवाज जाएगी। यह है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में ये आलम है कि बहुत बड़ी तादाद है, 20% कह दे, 30% कह दे आबादी, ये छोटी मोटी आबादी नहीं है। 130 करोड़ का मुल्क है ये, बहुत से कॉन्टिनेंट में इतनी बड़ी आबादी नहीं है, तो एक मुल्क है। और उसके अंदर में आप इतनी बड़ी तादाद जो मुसलमानों की, अगर आप नाराहत ये करेंगे या इसको आप डिस्टर्ब करेंगे या आप इसको छेड़ेंगे तो आप जरा सोचें ना, बाहर से भी टूट रहे हैं और फिर अंदर से भी टूट जाएंगे। ये एक छोटी सी बात थी कि जो हमें अपने मोमिनीन, अपने अजीजों तक पहुंचानी थी। दूसरी एक छोटी सी बात, तो आवाज देखें, एक और सलावात तो पढ़ दें बस। दूसरी और छोटी सी बात कह के अपनी बात को मैं तमाम कर रहा हूं। जब भी कोई मरहला होता है जरूर उलमा को जनाब सामने पेश किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि कमजोर तबका है ये। क्यों नहीं, मिसाल के तौर पे जब भी ऐसे मरहले होते, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, ट्रस्टियों को भी साथ में लेकर एक मर्तबा सामने खड़े हों। ये जहां पर जितने इमाम बारगाह और मसाजिदें हैं उसके जो मैनेजिंग ट्रस्टीज हैं वो भी सामने खड़े हों। अगर खुदा न खास्ता कल इन उलमा के ऊपर कोई भी मिसाल के तौर के ऊपर किसी भी किस्म का मामला होता है, अटैक होता है या कोई मामला होता है, कोई आपके पास प्रोग्राम है, कोई आपके पास इस टाइप का कोई सिस्टम है, हमारा ये ग्रुप खड़ा होगा, ये हमारे लॉयर हैं, ये हमारे पास फंड है, ये हमारे पास अफराद हैं, चूंकि माजी अच्छा नहीं है, माजी अच्छा नहीं है, तो हम क्यों मिसाल के तौर के ऊपर दुश्मनों के सामने हम खड़ा कर दें। तो लिहाजा जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, मेरा एक मशवरा है, ट्रस्टियों को भी लाके सामने खड़ा करें, ताकि ये हमारे बेचारे उलमा सिर्फ आगे ना रहें बल्कि उसके साथ साथ ट्रस्टी भी सामने खड़े रहें। एक सलावत तो भेजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि माजी मैंने फिर कहा अच्छा नहीं है, उसमें अकेले बेचारा वो रह जाता है, ऐसे ही तो कमजोर है और कमजोर तर हो जाता है, और फिर हम खाली सिर्फ गुफ्तगू करते हुए नजर आ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है जब भी कोई ऐसा मरहला हो तो ये यहां से लेकर सबब तक जितने भी बड़े बड़े ट्रस्टियान हैं उन सबों को जनाब दावत दें, वो भी जलसे में मौजूद हों और एक मर्तबा उलमा भी तशरीफ फरमा हों। बस ये दो बातें मैं करनी थी, ये दो बातों के ऊपर जरा सा आप गौर करें। एक काश अगर हमारी आवाज़ पहुँचे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक शेर याद आ गया कैस जंगीपुरी साहब का, अगर हमारे असगर भाई इजाज़त दे दें। बशर क्या करेगा सनाए मोहम्मद, बशर क्या करेगा सनाए मोहम्मद, खुदा जब है खुद मदहे सराए मोहम्मद। क्या कौन क्या बिगाड़ेगा बारे नबी का। बशर क्या करेगा सनाए मोहम्मद, खुदा जब है खुद मदहे सराए मोहम्मद। बने अर्श कुर्सी बराए मोहम्मद, दो आलम में फैली ज़ियाए मोहम्मद।
اور معراج کے سلسلے میں یہ شعر بیان کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. عارفانہ شعر ہے کہ چلا عرش پر جب سوار مدینہ براق فلک سیر تانے تھا سینہ. محمد کے اشعار ہیں. چلا عرش پر جب سوار مدینہ براق فلک سیر تانے تھا سینہ. لٹاتا تھا موتی ٹپکتا پسینہ. ہوا گل فرشتوں میں زینہ بزینہ. وہ آئے محمد وہ آئے محمد وہ آئے محمد وہ آئے محمد. صلوات. سبحان اللہ جزاک اللہ. ارے کیا کہنا. قبلہ محمد عسکری صاحب مدظ اللہ، آپ بھی غازی پور سے تشریف رکھتے ہیں. غلام عسکری صاحب قبلہ، اور بڑے پیارے انداز میں شیر محمد جعفری صاحب نے اشعار کے ذریعے بھی حکم رسول پاک پہ قربان ہو چکے. حکم رسول پاک پہ قربان ہو چکے. دست نبی پہ صاحب ایمان ہو چکے. کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے. تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری تھا. حالانکہ ہماری یہ عادت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے سہے ہیں، ہم نے مظلومیت کے مذہب کو اپنایا ہے، ظلم نہیں کیا ہے. حضرات، میں چونکہ ایک اعلان یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 12 نومبر کو انشاءاللہ رضا اکیڈمی آف ممبئی نے ممبئی بند کا اعلان کیا ہے. ممبئی بند سے مراد ممبئی اور صبر بند، یہ تمام جگہوں پر اسی حوالے سے بند کا اعلان کر رہے ہیں. آل انڈیا شیعہ فیڈریشن اور دیگر تنظیمیں، اور میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام رضا اکیڈمی کے اس بند کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. یہاں سے آج ہم تمام علماء کرام کی موجودگی میں اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے تمام علماء تشیع جو یہاں تشریف فرما ہیں، آج حمایت میں بند کی جو حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ایسی ہونے والی گستاخیوں کے لیے رضا اکیڈمی نے جو اعلان کیا ہے، ہم تمام علماء و خطباء ممبئی کی جانب سے اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اور ایک بلند ترین صلوات کے ذریعے آپ حضرات اس حمایت میں تائید کریں. اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بروز جمعہ آنے والے یعنی پرسوں 12 ہی نومبر کو انشاءاللہ بعد از نماز جمعہ قیصر باغ کے اندر ایک عظیم پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اس میں بھی تمام برادران اسلام سے شرکت کی پرخروش گزارش ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور تیسرا اعلان کہ یہاں کے بعد مولانا وقار مہدی صاحب قبلہ کے ذریعے اگر یہ ہوتا ہے اور باہر ہماری جو انتظامیہ ہے، ہم نے یہ چاہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے اس کو مزید وسعت دی جائے، لیکن وقت کے پیش نظر یہ تمام ہماری مجبوریاں ہیں. مگر یہ ایک ریزولیشن ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر اگر جے پولیس اسٹیشن کی طرف جائیں اور وہاں پر اپنی شکایت درج کرا کر وہاں سے اپنی جانب کوچ کریں تو یہ انشاءاللہ اس اعلان کو ابھی انشاءاللہ چند لمحوں میں طے شدہ ہو جائے گا. آئیے ہمارے درمیان اس وقت ملت میں اپنے سوشل ورک اور اپنے سیاسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے پہچانے جانے والے حجت الاسلام مولانا سید اشرف امام صاحب امام جمعہ مالونی ملاڈ سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے ذرّی خیالات کا اظہار فرمائیں اور اسلام دشمن طاقتوں سے جو ہم براءت کا اعلان اور بیزاری کا اعلان کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اپنے خیالات کے ذریعے مزید ہماری رہنمائی فرمائیں. بلند ترین صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں شکر گزار ہوں جناب اصغر حیدری صاحب کا کہ انہوں نے وقت دیا مجھ کو. سرکار مصطفیٰ کی سیرت آفتاب کے مانند تاریخ بشریت میں اجلی ہے، لہٰذا اگر زمین کے ذرات اس ذات والا صفات پر الزام تراشی کرتے ہیں
تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہندی زبان میں کہا جائے اگر سماجک نیائے کا سب سے بڑا مسیحا تاریخ بشریت میں کوئی گزرا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ کردار محمدی عکاسی کرتی ہے اس پروردگار کے نظام کو کہ جو انہوں نے اس زمانے میں پیش کیا جہاں برائی بھلائی گردانی جاتی تھی اور بھلائی کو عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن سرکار مصطفیٰ نے لوگوں کے سامنے بتایا کہ برائی برائی ہوا کرتی ہے اور بھلائی بھلائی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لفظ کسی انسان کے سامنے بولا جاتا ہے تو اس لفظ کا مصداق بشریت میں نہیں ملتا ہے۔ لوگ بولتے تھے سچ سچ سچ، بشر اس لفظ کو سنتا تھا سچ سچ سچ، لیکن اس کا مصداق نہیں تلاش کر پا رہا تھا۔ ذات محمد آئی تو اس نے سچ کے لفظ کو معنی کا پیراہن عطا کیا۔ ذات مصطفیٰ آئی تو اس نے ایمانداری کے لفظ کو پیراہن عطا کیا۔ آج بھی دنیا میں جو دانشور ہیں، مفکر ہیں، مائیکل ہارٹ صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں نے تحقیق کی کہ 100 بہترین انسان کا انتخاب کیا جائے تو اس میں سب سے اول درجے کا اگر کوئی بشر قرار پایا تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس نے لکھا ہے کہ آج کے 1400 سال پہلے سماجک نیائے ویوستھا، سیکولرزم اور نظام جمہوریت کا قیام اگر کسی کے ذریعے سے ہوا ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، انسان ابھی سوچے اور فکر کرے کہ وہ ذات کس مقام پر فائز ہے۔ اب یہ وسیم رجیم اس کو کہا جائے، یہ وسیم رے سے ہے، بہرحال وہ محترم نام ہے ہمارے لیے، بغیر ان کے ہماری شفاعت ممکن نہیں ہے، لہذا وسیم رجیم گردانا جائے اس کو، اور ہم اس کو، یہ تمام علماء آج سے وسیم رجیم کہیں گے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی نکالا ہوا ہے، آل مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی نکالا ہوا ہے، اور خدا کی بھی بارگاہ سے نکالا ہوا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا نے واضح کر دیا کہ وہ رجیم ہے، اور یقیناً ایسے سارے لوگ رجیم ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے آدم کے دشمن شیطان کو رجیم کہہ کے نکالا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا دشمن کتنا بڑا رجیم ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ ہمارے احساسات ہیں، جذبات ہیں، ہمیں چاہیے کہ بہرحال زیادہ سے زیادہ اس وقت عوامی طور پر اس پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ حضرات گرامی قدر، ابھی ظاہر ہے کہ ہم مسلوں پر بیٹھے دعائیں بھی کریں اور حالات کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں۔ پورے عالم میں ابھی مولانا نے فرمایا اور بار بار یہ تمام چیزیں آپ سن رہے ہیں۔ مولانا سید وقار مہدی صاحب نے چونکہ فرمایا ہے کہ ہمارے بزرگ عالم مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، جب تک کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ
हम आइंदा का लाहे अमल क्या मुरतब करेंगे। ये आज होने वाली इस बैठक में इंशाअल्लाह हम इस बात की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ये रोकना नहीं है, क्योंकि ये सिलसिला एक दिन का नहीं है। जब ये सिलसिला मुसलसल है तो जाहिर है कि मुकाबिल में जब इब्तिदा से दो ताकतें खैर व शर की चली आ रही हैं, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरारे बोलहबी। तो ये चिराग़ मुस्तफ़वी के मुकाबले में शरारे बोलहबी आते रहे हैं, लेकिन ये चिराग इसलिए जलता रहा है कि ये चिराग़ मुस्तफ़ा वो है जो चिराग तो एक है, लेकिन इसके फ़ानूस हर दौर में हिफाजत के लिए बदलते रहे। कभी वही फ़ानूस अली बनकर, कभी हसन बनकर, कभी हुसैन बनकर, और जब ज़माने का आखिरी फ़ानूस पर्दे ग़ैबत में गया तो मरजइयत के फ़ानूस के ज़रिए इस चिराग की हिफाजत की जाने लगी। लिहाजा हम मरजइयत के दुश्मनों को भी उसी दुश्मनी में गर्दानते हैं, जिस तरह शातिम रसूल है, मरजइयत के दुश्मन शातिम इमाम हैं। लिहाजा हम उनके ख़िलाफ़ भी ज़ारे बरात करते हैं और करते रहेंगे। हज़रत गिरामी क़द्र मोहतरम उलमाए कराम हमारे दरमियान मुज्तमा उलमा खुतबा, जैसा कि अभी मैंने आपकी खिदमत में ऐलान भी किया था कि पूरे साल को किस तरह से इंशाअल्लाह उस पर हम गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद जाफ़र ख़ान साहब मदज़िलुल आली से, कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। हाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तारीन। अज़ीज़ों और उलमाए कराम, अच्छी अच्छी बातें आप एहतजाजन सुन चुके हैं, लिहाजा हमारा यहाँ बोलना जो है इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं था, लेकिन बहरहाल मोहब्बताना दावत दी उन्होंने, मैंने कबूल कर लिया। बहरहाल ये एहतजाज जो है हम तमामी हज़रात की जानिब से है और तमाम मोमिनीन की जानिब से है, और जिस बारे में हम एहतजाज कर रहे हैं अज़ीज़ों, ये वसीम, ठीक है उसका नाम वसीम है, लेकिन हम उसको समझते हैं कि एक पालतू कुत्ते की मिसाल है। वो एक पालतू कुत्ता है, कुत्ते को जैसा आप सिखा दीजिए बोलना चलना या जो भी आप उसको इशारा कीजिए, वो उसका काम की जानिब बढ़ता है और उस शिकार को पकड़ता है या उस हरबे को हासिल करने की वो पूरी कोशिश करता है। ये वसीम जो है अज़ीज़ों, जो कुछ कर रहा है उसके पीछे छोटी ताकतें नहीं हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, और वो बड़ी ताकतें सिर्फ़ आज के ज़माने में नहीं, ये इस सदी की नहीं है, ये रसूल खुदा के इंतकाल के बाद से जो दुश्मन इस्लाम ताकतें थीं उन्होंने इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए हैं। और तारीख़ को उठाकर देखने से ये पता चलता है कि जिस ज़माने में भी इस तरह के अफराद अपने सर उठाए हैं, और उनकी मिसाल उस जैसी है कि बरसात के ये बुलबुलें हैं, और जब उनका एक वक्त होता है और वो बुझ जाते हैं, और कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हो सका। और इस्लाम दुश्मन ताकतें जो हैं हर 10 साल में, 15 साल में वो इस तरह का काम करती चली आई हैं। ये पहली मर्तबा 1400 साल में, 1400 साल की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो पहली मर्तबा अपने यानी शीयत में से उन्होंने एक को पकड़ लिया और उससे उन्होंने ये काम लिया। और बाकी दीगर मज़ाहिब में होता रहा है, हमेशा ये सब होता रहा है। हम लोग एहतजाज करते रहे हैं, मोमिनीन एहतजाज करते रहे हैं, और एहतजाज करने का नतीजा मिलता है ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा नतीजा यही है कि हम जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, दुनिया हमारे जज्बात को महसूस करती है। हकीकत देखें तो दुनिया हमारे इस जज्बात को महसूस करती है कि ये लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं, और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके उनको बता देते हैं भाई हम सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। लिहाजा वो हमारा इस तरह से टेस्ट करते रहते हैं। अब सालों साल के बाद यानी सैकड़ों साल के बाद ये हिंदुस्तान में भी ये किया गया है, और जहाँ तक हम समझते हैं कि ये इसके पीछे सद इसराइल का हाथ है। और इसराइल जैसे भी जाफ़री साहब ने बयान किया कि दुश्मनों के उसमें घिर चुका है और कोई राह फ़रार
اس کے لیے نہیں ہے. اور ہندوستان ایران کے سیاسی لحاظ سے تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ کسی نہ کسی جہیز سے ہندوستان میں وہ اندرونی خلفشار پیدا کرنا چاہتا ہے اور داخلی جنگ کے عنوان سے کوئی نہ کوئی راستہ وہ اپنانا چاہتا ہے، جس کی مدد سے مسلمانوں اور ہندوستان کے یعنی مسلم حکومتوں اور ہندوستان حکومتوں کے درمیان جو گہرے تعلقات ہیں اس میں دراڑ ڈالی جائے اور ایک بڑی طاقت کو ان کی حمایت سے دور کیا جائے. ایک ان کا یہ بھی حربہ ہے کہ آپس داخلی انداز میں اختلاف ڈالا جائے. اختلاف ڈالنے سے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کی کمیاں جو ہیں وہ پردہ پوشی کا عنوان ہو جائیں گی. لوگ جو ہے اس کو جان نہیں پائیں گے. ہم آپسی اختلاف میں گھرے رہیں گے اور وہ حکومتیں اپنی کام کرتی رہیں گی اور ہم سازش کا شکار ہو جائیں گے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لہٰذا عزیزان محترم، میں نے ابھی اس کے پہلے ایک بیان دیا جس میں میں نے کہا کہ ہمیں ہمت سے کام لینا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اور معاف کیجیے گا. ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے. ایک دوسرے مذاہب کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان کے احترام کو باقی رکھنا ہے. جذبات میں نہیں آنا ہے. ہمیں اپنے ممبر سے اپنے خطبات میں بیان دینا ہے. ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے کہ جذبات میں آ کے کوئی ایسا ہم کام کریں جس سے ہم حکومت کے قانون کے زد میں آ جائیں. ہمارے دیش میں قانون ہے، ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، ان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور قانون کی مدد سے ہم کتے کے سر کو کچل سکتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات، حجت الاسلام مولانا محمد جعفر خان صاحب مدثر لہو بہترین انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور یہ واضح کیا کہ ہم قانون کے ساتھ چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زد میں آ جائیں. جب ظالموں کا زمانہ آتا ہے تو قانون کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. لہٰذا ایسے میں قانون کے ساتھ ساتھ ہم قانون سے ملنے والے حقوق پر باقی رہتے ہوئے اپنے مطالبات کو جاری رکھیں. اور یہ سلسلہ جیسا کہ بھی میں نے کہا کہ ایک دن کا نہیں ہے. آج یہاں بیٹھ کر ہم مسلسل اس چیز پر کام کرتے رہیں. جس شخصیت والا صفات کا مسلسل ذکر تھا اور انتظار تھا ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب مدثر العلی، ہمارے عروس البلاد ممبئی کے بزرگ عالم دین، جن کی نگاہ، جن کی سیاسی بصیرت، جن کی فکری بصیرت جگ ظاہر ہے اور ہم اور آپ سے استفادہ کرتے ہیں، پوری دنیا کرتی ہے. آپ کی نگاہ ابتدا سے اس طرح پورے عالم پہ رہی ہے. لہٰذا ان کا تجزیہ، ان کا تبصرہ، ان کے بیانات ہمارے لیے قابل تقلید ہوں گے. آئیے حضرات، ہمارے درمیان جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شوکت عباس صاحب قبلہ مدثر العلی یہاں تشریف فرما ہیں. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہدایہ کی صورت میں، تحائف کی صورت میں یہ بیگ چل رہا ہے. یہ ایک بیگ نہیں آیا ہے بلکہ ایک منصوبے کے تحت آیا ہے کہ اسے لے کے آپ چلتے رہیں اور اسلام دشمن طاقتوں پر جو ہے وہ ان سے برات کا اعلان بھی کرتے رہیں، تبرہ بھی کرتے رہیں. اور مولانا نے فرمایا کہ یہ اسی خدمات کے لیے کہ جیسے ایک مسلح جو ہے اس پہ بیٹھ کے آپ عبادت کرتے ہیں، آپ اس میں مسلح بھی رکھ سکتے ہیں. لہٰذا مسلح ہے ماشاءاللہ. ہاں دیکھیے رکھا ہوا مسلح ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہے. جو اندر بھی دیکھ لے وہی شخصیات کا ہم احترام کرتے ہیں. حضرات آئیے، میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام مولانا سید شوکت عباس نقوی صاحب سے کہ وہ آج کے اس جلسہ عام کی حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا نعرہ ہماری صلوات کا ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ صلوات بتا رہی ہے کہ یہ وہ عظیم ذات والا صفات ہے کہ جن کا نام نامی آنے پر ہم پر صلوات واجب ہو جاتی ہے. لہذا بلند ترین صلوات سے ان کا استقبال.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ سب ائمہ جماعت ہیں اور مغرب کی نماز مسجد میں جا کے پڑھانا بھی ہے، لہذا نہایت اختصار کے ساتھ صرف دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل ایک لطیفے کے طور پہ تاریخ کا کوئی حصہ پیش ہو رہا ہے، جسے غدار چکور کے نام سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جسے محمود غزنوی نے اسے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور جب شکاری نے، بیچنے والے نے پوچھا کہ اتنی بڑی قیمت دے کے کیوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہا جو اپنی قوم کا غدار ہوتا ہے اسے جینے کا حق نہیں ہوتا. اور جہاں تک وسیم رضوی کی بات ہے، اس نے تو برملا یہ اعلان کر دیا ہے کہ کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. تو وہ تو مسلمان نہ ہونے کا خود ہی اعلان کر چکا ہے. اور جب وہ مسلمان نہیں ہے تو ہمیں صرف حکومتوں سے، حکومت وقت سے یہ فریاد کرنی چاہیے اور یہ احتجاج کرنا چاہیے کہ جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ شیعہ وقف بورڈ کمیٹی کا ممبر کیسے بن گیا. لہذا اسے شیعہ وقف بورڈ کمیٹی کے ممبرشپ سے خارج کیا جائے، اور جو 21 ممبروں نے اس کی حمایت کی ہے ان کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا جائے. دوسری بات جو میں اس سے 6 مہینے پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ کہیں لکھا تھا، کچھ لوگوں نے حمایت کی تھی، کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی، کہ اگر ہم وسیم رضوی کو نظر انداز کر دیں اور اس کے کسی بھی بیان کو سوشل میڈیا پر وائرل نہ کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اس کے پیچھے ہاتھ ہیں وہ خود اسے باولا کتا سمجھ کے سڑکوں پہ دوڑا کے ماریں گے. یہ ہم لوگ جو برابر اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بیانات کو نشر کر رہے ہیں، تو یہ خود وہ چاہتے ہی ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کریں، اور ہم وہی کر رہے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں. لہٰذا اگر ہم خاموشی اختیار کر لیں اس سلسلے میں، ہاں جو اسرائیل یا یہودی یا RSS جو بھی ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مثبت اعتبار سے، اگر وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہمیں اسلام کی اہمیت کو بیان کرنا چاہیے. اگر وہ رسول خدا کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں پورے سال رسول خدا کے فضائل و مناقب بیان کر کے دنیا کی قوموں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہی اس کا مثبت جواب بھی ہے، اور جہاں تک ہم یہ کرتے رہیں گے اس وقت تک ان کو چارہ ملتا رہے گا. اگر ہم خاموش ہو جائیں، وسیم رضوی کا نام لینا چھوڑ دیں، تو وہ خود ہی مار مار کے اس کا دنیا سے رخصت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آخری بات ہے، کیونکہ ائمہ جماعت جائیں گے اور مغرب کی نماز بھی پڑھائیں گے، مسجد میں انتظار ہے، وہ آخری بات یہ ہے کہ وسیم رضوی جو وسیم مرتد بنا، اس سسٹم پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یعنی وہ کون سسٹم ہے جس نے وسیم رضوی کو وسیم مرتد بنا دیا، اور جب تک ہم اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک وسیم رضوی ہماری قوم کے درمیان پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے. اور وہ سسٹم خراب سسٹم یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز محراب ہے اور ممبر ہے، اور یہ امام زمانے کی امانت بھی ہے. اب سے 70 سال پہلے محراب میں کوئی آ نہیں سکتا تھا جب تک کوئی بزرگ عالم دین اس کو اجازت نہیں دیتا تھا نماز پڑھانے کی. جب سے اجازتوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے، جو چاہتا ہے محراب میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ہماری قوم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتی ہے. یعنی ہم نے محراب کو کمزور کر دیا. ممبر پر پڑھے لکھے عالم ہی آن کے بیٹھتے تھے، اور جو عالم نہیں ہوتے تھے وہ ممبر کی برابر میں کھڑے ہو کے جو کچھ بھی کہنا ہوتا تھا، شعر پڑھنا ہوتا تھا، شاعر ممبر پہ نہیں بیٹھتا تھا. ممبر بڑا پاکیزہ چیز ہے، اور آج کے اس دور میں بہت بڑی طاقت ہے ممبر. اس ممبر کو کمزور کرنے کے لیے عالمی سازش چلی. آج ممبر پہ وہ بیٹھ رہے ہیں جنہیں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھتا بھیا تم کہاں پڑھے ہو، کس مدرسے میں پڑھے ہو، کس حوزے میں تم نے تعلیم حاصل کی ہے، تمہارا استاد کون ہے، تم نے کس کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے، تم کون سی کتابوں تک پڑھے ہو. جس کا دل چاہتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ شریعت کے خلاف بول کے آگے بڑھ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں، ہمیں قوم کے درمیان جا کے سب سے پہلے یہ بات کام کرنی ہوگی. اگر ممبر پر بٹھاؤ تو پوچھ لو کہ کہاں پڑھے ہو، تمہارا استاد کون ہے. محراب میں اگر تم پیش نماز رکھ رہے ہو تو پوچھ لو کسی بڑے عالم دین نے تمہیں نماز پڑھانے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، تم اس قابل ہو کہ نماز پڑھا سکو یا نہیں پڑھا سکو. جب تک یہ نہیں ہوگا
اور یہ پہلا قدم مغل مسجد سے اٹھایا گیا تھا، شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نصیریوں کو اور خارجیوں کو ان کو ممبر پر نہ بیٹھنے دیں گے۔ یہی قدم میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے، ہر مسجد سے یہ آواز اٹھنی چاہیے، ہم اپنی مسجد و امام بارگاہ کے ممبر پر کبھی کسی آدمی کو ایسے نہ بیٹھنے دیں گے جس نے کبھی کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کیا ہو، حوض علمیہ میں پڑھا نہ ہو، اور اس کی کوئی علمی شخصیت نہ ہو۔ وآخر دعوانا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کعبہ مولانا شوکت عباس صاحب نقوی مدظ اللہ العالی نے بڑے مفید اور ہمیں جو ہدایات جاری کی وہ قابل عمل ہیں کہ یقیناً اس طرح کے جب حالات ہوں گے تو نہ جانے کب چپکے سے کہاں کوئی وسیم رضوی پیدا ہو جائے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنی ان صفوں میں انتشار کو دور کریں اور جو چیزیں لازمی ہیں وہ کریں۔ مولانا نے ممبر اور محراب کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اعلان کرتا چلوں کہ باہر ہماری ساری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یہاں سے ہم اٹھ کر جے جے پولیس اسٹیشن چلیں گے۔ جے جے پولیس اسٹیشن میں ہم اپنی شکایت درج کروائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں سے ہم اپنے اپنے منزلوں کی طرف کوچ کریں گے۔ یقیناً ہر ایک کے یہاں اس وقت نماز مغربین کا وقت بھی ہے، امامت کے فرائض انجام دینے والے علماء کرام ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن یقیناً اس وقت جو مرحلہ ہمارے سامنے ہے وہ بہت بڑا ہے کہ ہم اس وقت پولیس اسٹیشن تک جائیں، اور اس وقت جیسا کہ ابھی مولانا شیر محمد جعفری صاحب اور دیگر نے ٹرسٹیز حضرات کے حوالے سے بات کی، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ٹرسٹیز ہماری آواز پر آئیں، ہم ٹرسٹیز کی آواز پر نہ چلیں، یہ لازم ہے۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنے اندر وہ وزن پیدا کریں گے، اور وہ وزن اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب مولانا شوکت عباس صاحب قبلہ کی گفتگو پر عمل ہوگا۔ لہٰذا یہاں کے بعد ہم انشاءاللہ جے جے پولیس اسٹیشن جو یہاں سے 5 منٹ کے راستے پر ہے، زیادہ تاخیر وہاں نہیں ہوگی، ہمیں اپنی تعداد اور استعداد کے ساتھ وہاں پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم بیدار ہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ کہ میں نے ممرہ میں پولیس اسٹیشن کے درمیان برادران اہل سنت میں سے کسی نے ایک بات کہی تھی کہ رات کا چور ایک پتھر مار کر گھروں میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ یہ بڑی طاقتیں وسیم رضوی نام کا پتھر پھینک کر ہمیں آزما رہی ہیں، لیکن ہم وہی پتھر انہیں کی جانب پھینک کر آواز دے رہے ہیں کہ ہم بیدار بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ آئیے حضرات، اسی کے ساتھ ہم آج کے ہمارے آخری مقرر اور ہم سب کے لیے قابل احترام تمام علماء کے لیے یقیناً آپ نے وقت نکالا، اور یہ تمام علماء کرام کی طرف سے پروگرام چونکہ منعقد ہو رہا ہے، لہٰذا میں بڑے ہی ادب کے ساتھ خدمت بابرکت میں گزارش لے کے چلوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب مدظ العالی کی خدمت میں کہ اپنے خیالات سے ہمیں جو ہے وہ سرفرازی عطا فرمائیں، اور یہاں کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دور دور تک پہنچ رہا ہے، مومنین تک اور عالم انسانیت اور انسان نوازوں تک ہمارے جذبات اور پیغامات کو پہنچانے میں ہمارا تعاون فرمائیں۔ ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ قبلہ کا استقبال فرمائیں۔ کچھ رہنے کو کہنے کو رہ گیا، سب رہ گئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول الذین کفروا لست مرسلا۔ ناظرین محترم، مجھے نہیں معلوم کہ کتنی تجویزیں یہاں پر آئی ہیں، صرف 2 جملے میں اپنی بات کو سمیٹ کر عرض کر دوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھیڑیے کے پاس یا شیر کے پاس انصاف کی ہم کوئی امید نہیں رکھتے کہ بھیڑیے اور شیر ہم سے کوئی ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ یہ اس وقت ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں آپ اگر غور سے دیکھیں تو ہم سے قوی لوگوں نے کسانوں کی
اس وقت 1 سال ہو رہے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کیا، ٹس سے مس حکومت نہیں ہو رہی ہے، اور جب حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے تو یہ تو حکومت کی پشت پناہی ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کتنوں کے دل مجروح ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس ساری باتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بس اب عالمی سازش یہی ہے، کبھی نبی اکرم کا کارٹون بنایا گیا ڈنمارک میں، تو کبھی امریکہ میں قرآن جلایا گیا، تو کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی گئی، اور اس وقت اس نے جو رسول خدا، میں نے تو کلپ نہیں دیکھی لیکن جو باتیں آئی ہیں سامنے کہ اس نے باقاعدہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ بس ہم سب یہاں کے اوپر اس لیے نہیں آئے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے کوئی کچھ کر سکے تو بڑی اچھی بات ہے، حکومت تک اگر اس کو ذلیل کیا جا سکے، مگر اس وقت یہاں آنے کا وہی مقصد ہے جو ایک چھوٹی سی گوریا تھی جس نے آتش نمرود کو بجھانے کے لیے پانی منہ میں رکھ لیا تھا، تو اس کے ہم جنس پرندوں نے کہا کہ تیرے بس کی بات ہے کہ تو یہ آگ بجھائے گی جو 6 مہینے سے جلائی جا رہی، تو اس نے کہا وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم بجھا نہیں سکتے ہیں، لیکن ناصران ابراہیم میں ہمارا نام تو ہوگا، تو ہم اس لیے یہاں پر آ گئے ہیں کہ ہمارا شمار ناصران قرآن و ناصران پیغمبر میں ہوگا، ورنہ یہ ذہنوں میں بات بہرحال آپ سب کی ہوگی کہ ہم سب اس کا کچھ اس وقت بگاڑ نہیں سکتے ہیں، اور نہ تو اب بہت سی چیزیں اپنے گھر ہی کی ہیں لہذا کہیں نہیں جا سکتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بس قرآن مجید نے کہا کہ جو شخص بھی رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر وہی ہے جو رسول اللہ کو نبی نہ مانے۔ تو وسیم رضوی یوں بھی کافر ہو چکا عقیدے کے اعتبار سے۔ قرآن سورہ مبارک نساء میں کہتا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم، جب کبھی تم یہ سنو کہ آیت الہیہ کی اہانت کی جا رہی ہے تو اہانت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، پہلے ہم اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں کہ اس کو اپنے بزم سے نکال دیں، اگر نکال دیں تو حکم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ ہمارے نکالے جانے کے بعد اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، زندہ یہ حیات حیوانی تو رہ جائے گی لیکن یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ہو چکا ہے۔ لیکن عزیزو جو حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی بھی اپنے وقف کو اس سے نکالنے کی جرأت و ہمت نہیں رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں گئے مولانا؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت گرامی قدر، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ جے مارگ پولیس اسٹیشن کی طرف چل رہے ہیں، اور وہاں پر اپنی شکایت کا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ذمہ داران یہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ چلیں گے اور سب کے ساتھ میں جی سب کچھ آمادہ ہے، باہر لوگ جمع ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اللهم صل على محمد وآل محمد